أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ایسی تعلیم بہت. بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا. بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا. باپ کو جنت ہوگی عطا بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن. حفظ قرآن سعادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. حفظ قرآن سعادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. ماشاء اللہ. میں تلاوت کی دعوت دیتا ہوں محمد احمد چودھری کو مائک پر تشریف لائیں. محمد احمد چودھری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اب میں نعت کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں جو ہر سال ہماری اس محفل کی رونق بنتے ہیں، مداح رسول، ثنا خوان مصطفیٰ، بلبل چمشتان، جناب حافظ محمد سرور معاویہ صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت کلام پاک پیش کریں. حافظ محمد سرور معاویہ. انتہائی واجب الاحترام، انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب شوق ذوق عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت کلام کا آغاز ایک خوبصورت حمد و بارک تعالیٰ، اس کے بعد نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کروں گا. تمام احباب محبت عقیدت شوق ذوق کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نو اللہ کرم اللہ کرم. جو چاہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر رحم کرم ہو وہ بلند آواز سے زبانیں کوئی زبان خاموش نہ ہو. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، محفل میں گونج پیدا ہو جائے اس بات کی اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نو اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں میں گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم یا میرے اللہ. اس کے بعد اللہ سے ایک التجا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کرے ہر مسلمان کی زبان سے دعا قبول ہو، اور میری بھی یہی خواہش ہے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی محبت سے پڑھیے گا. شاعر کہتا ہے آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ. جن کی خواہش ہے بلند آواز سے گونج پیدا ہو جائے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کس کی دعا قبول ہو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کے دیوار روتا روبا بے حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بل دیکھ ذرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سب سے پہلے تو میں مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ بڑی محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, عمر میں, جان میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر
تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، اور چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، روضہ ہے اقدس میں ہے آپ زندہ، روضہ ہے اقدس میں ہے آقا زندہ، ذرا دل سے پردے ہٹا کر تو دیکھو، روضہ ہے اقدس میں ہے آپ زندہ، ذرا دل سے پردے ہٹا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، واللہ واللہ وہ سنتے ہیں روزے میں آقا، ذرا ان کو جا کر سنا کر تو دیکھو، واللہ وہ سنتے ہیں روزے میں آقا، ذرا ان کو جا کر سنا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ زبیر بھائی یہ آپ کی شعر میں کرتا ہوں، سکون سکون قلب ہوگا تمہارے، سکون قلب ہوگا تمہارے، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ صحابہ ہمارے ہمیں جان سے پیارے، صحابہ ہمارے ہمیں جان سے پیارے، ذرا ان کے نغمے سنا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں نعت کلام پیش کر رہے تھے قاری محمد احسان صاحب،
اب میں دوبارہ کچھ ساتھیوں کی فرمائش کے حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. حافظ محمد سرور معاویہ صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور دوبارہ ہمارے دل کو گرمائیں. حافظ محمد سرور معاویہ. سر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر شان والے عمر جیسے حسنین سے آقا کو پیار تھا جیسے حسنین سے آقا کو پیار تھا یوں عمر بھی نبی کا تو من ٹھار تھا. ایک بہار نبی ایک غیار نبی ایک بہار نبی ایک غیار نبی ان کا ناتا نبی سے ہے یہ کس قدر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر ایک نواسا نبی ایک نبی کے سسر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر. دیکھ کر آن قرآن پڑھتا گیا کربلا میں سے دوجا پڑھتا گیا. ایک مصلی نبی پر امامت کرے ایک مصلی نبی پر امامت کرے دوجا پیچھے کھڑا ہے صفے باندھ کر دوجا پیچھے کھڑا ہے صفے باندھ کر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر ایک نواسا نبی ایک نبی کے سسر شان والے ہیں لوگوں حسین عمر. اور ایک پنجابی نظم ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں محبت سے سماعت کیجیے گا کہ ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. جن کا دل جن کے پاس ہے نا وہ زبانیں خاموش نہیں رہیں گی بلکہ بولیں گی ساڈا دل بھی صحابہ. میرا خیال ہے کہیں دیکھ کر آئیں جن کے پاس ہے وہ بولے ساڈا دل بھی صحابہ. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے. ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. ساڈا کتا قبیلہ دولت دھن او ساڈا کتا قبیلہ دولت دھن تن من بھی صحابہ دے نامے او تن من بھی صحابہ دے نامے ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے. آخری مرتبہ پڑھ رہا ہوں محبت سے پڑھے گا ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے ساڈا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا
اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں شان صحابہ آپ کے سامنے سنا رہے تھے حافظ محمد سرور معاویہ صاحب۔ اب میں اس عظیم مرد کلندر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو ہماری اس جامعہ مسجد کے دلہا، اس مسجد کی زینت۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، سمندر کبھی دریاؤں میں نہیں گرتا۔ اب مزید میں دعوت دیتا ہوں واضح خوش الحال، واضح شیریں بیان، واضح شعلہ بیان الحاج حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب و مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کو آگے کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وفی مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف چند باتیں جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات سے کروں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ لمحات لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلے لمحے کا کسی کو علم نہیں، اگلے لمحے کی کسی کو خبر نہیں۔ ویسے بھی موجودہ حالات جہاں ہر طرف خوف کا سایہ ہے،
موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر لمبی امیدیں باندھنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ بس رب تعالیٰ سے اتنی دعا ہے کہ مولا جب تک زندگی کی بہاریں ہیں، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، مولا تو بس اس دین کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس نسبت پر استقامت دینا۔ محترم سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں قاری ضیاء الرحمن صاحب کو جو میرے یہ ہم نام ہیں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، بلکہ آپ تمام احباب کی طرف سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات کے اندر کہ جب لوگ مسجدوں کا رخ کرنے سے کترا رہے تھے، جب لوگ مسجدوں میں آنے سے ڈر رہے تھے، ایسے حالات کے اندر مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہمیں قرآن سنایا۔ یہ ان کا احسان ہے ہم پر، یہ ان کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں نماز تراویح کے اندر قرآن سنایا۔ اللہ رب العزت ان کے سنانے کو اور ان حفاظ نے کہ جنہوں نے سنا، اللہ رب العزت ان کے سننے کو قبول فرما لے۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں اور آپ جو ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، ہماری زندگی سانسوں کے مجموعے کا نام ہے، چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے جسے کہا جاتا ہے زندگی۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان کے پاس دولت کا مجموعہ ہو اور اس دولت کے مجموعے کو وہ استعمال کر رہا ہے، اب اس کے اپنے اوپر ہے کہ چاہے وہ اس مجموعے سے دولت کو استعمال کر کے نفع حاصل کر لے یا نقصان حاصل کر لے۔ آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنے بھائی کو، آپ اپنے کسی عزیز کو دولت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے کاروبار کرو، یہی دولت ہے، اسی سے تم نے کاروبار کرنا ہے۔ اب اس پر منحصر ہے کہ وہ اس دولت کا انتخاب کس طرح کرتا ہے، اس دولت کے استعمال کا انتخاب کس طرح کرتا ہے۔ چاہے تو ایسے کاروبار کا انتخاب کرے کہ جس سے اسے نفع ملے، چاہے وہ اس کاروبار کا انتخاب کرے کہ چاہے اس کاروبار کا انتخاب کرے کہ جس سے اسے نقصان ملے۔ اگر نقصان ملے گا تو دنیا کے اندر ذلت ہوگی، پریشانی ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بے وقوف ہے، دولت کا ایک مجموعہ اس کے پاس تھا، اس دولت سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس نے اس دولت سے فائدہ اٹھا لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو رب نے اس کی بازو کو پکڑ لیا، اور یہ دولت کا تھوڑا سا مجموعہ اس کے پاس تھا، اس نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا، کتنا فائدہ اٹھا لیا۔ بالکل بے عینی میرے دوستو، میرے اور آپ کے پاس بھی سانسوں کا تھوڑا سا مجموعہ ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ سانسوں کے اس مجموعے کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں۔ وہاں استعمال کریں جہاں سے نفع ملے، یا وہاں استعمال کریں جہاں سے نقصان ملے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ان سانسوں کے مجموعے کو وہاں استعمال کرتا ہے کہ جہاں سے اسے فائدہ ملے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر دولت کے مجموعے کو جہاں استعمال کریں گے اس کا فائدہ دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو سانسوں کا مجموعہ ہمارے پاس ہے اس کا فائدہ دنیا کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس زندگی کے اندر جا کر پتہ چلے گا جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اس آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ در حقیقت ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم
جو سانسوں کا ایک مجموعہ رب سے ادھار لے کر آئے تھے، اس سانسوں کے مجموعے کو استعمال کرنے کے لیے دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کا نقصان ہماری آنکھیں جب بند ہوں گی اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم ان سانسوں کے مجموعے کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ ہم ان سانسوں کے مجموعے کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ کس طرح غلط کر رہے ہیں؟ میری بات سے کوئی ناراض نہ ہو، میری یہ عادت ہے اور میرے اساتذہ کا یہ فیض ہے اور میرے ماں باپ کی یہ دعائیں ہیں اور میرے اللہ کا یہ کرم ہے کہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ حضرات سے وہ بات کروں کہ جس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ محض چاپلوسی، خوشامد کہ جسے آپ واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں، اس سے میرا بھی نقصان اور آپ کا بھی نقصان۔ ہمیشہ انسان کو اتنی بات سننی چاہیے کہ جس سے اس کا فائدہ ہو، جس سے اس کا فائدہ ہو۔ موجودہ دور کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، خاص طور پر اس وبا کے آنے کے بعد، یہ مسلمان کا شیوا نہیں تھا، یہ مسلمان کی طرز زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی اللہ کی قسم یہ طرز زندگی نہیں ہے جو اس وبا کے آنے کے بعد اس نے اختیار کر لی ہے۔ یہاں میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک وبا آئی، ایک وبا آ چکی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا، اجتماعی جگہوں پر نہیں جانا، فلاں کام نہیں کرنا۔ ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، یہاں تک کہ ہم نے صفوں کی ترتیب کو بھی تبدیل کر دیا، ہم نے صفوں کی ترتیب کو بھی تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر ہم اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا والوں کی خبر کا یقین کیا، اس مخبر صادق کی خبر پر یقین کیوں نہیں ہے؟ آج مخلوق کی بات کا یقین ہے، خالق کی بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ آج مخلوق کی بات کا یقین ہے، آج مخلوق کی بات پر یقین ہو رہا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت نہ ایک ساتھ پہلے آئے گی نہ ایک ساتھ بعد میں آئے گی۔ موت کا وقت جو میں نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ کے بندو موت کا وقت ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، میرے رب نے میری موت کا وقت مقرر کر دیا، میرے رب نے میری موت کا فیصلہ کر دیا، میرے رب نے میری موت کا جو ہے پروانہ فرشتوں کے سپرد کر دیا کہ اس وقت ضیاء الرحمن کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اس پر آج ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ضعیف الاعتقادی بڑھ رہی ہے۔ آج دنیا کفر کی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کیا جائے، مسلمانوں کا ایمان کمزور کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خبریں دی ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ آج یہ نوجوان خود اپنے آپ سے پوچھے، آج میڈیا کی خبریں سن کر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور جن کے صدقے ہمیں یہ زندگی ملی، جن کے توفیل ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، اور جن کے توفیل آج میری اور آپ کی شکلیں انسانوں والی ہے، آج ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں ہے؟ آج ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ آج میڈیا والے کی خبر پر یقین کرتے ہوئے گھر میں باپ بیٹے سے ملنے سے کترا رہا ہے، بیٹا باپ سے نہیں مل رہا، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، اس نے جنت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ آج کیا ماں باپ کی ناراضگی مول نہیں لی جا رہی؟ یہ جو قرآن آپ نے سنا ہے، اس
قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن والا بھی کہتے ہیں اور سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور رشوت بھی لی جا رہی ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور کاروبار کے اندر ہیر پھیر بھی کی جا رہی ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کی جا رہی ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، بد نظری کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ ہم لوگ تو خود اپنے دعووں کے اندر سچے نہیں ہیں۔ ہم کن راستوں پر چل کر کامیابی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جو موجودہ حالات کے اندر جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں نا، یاد رکھیں ان راستوں کا انجام بڑا برا ہے، ان راستوں کا انجام، ان راستوں کی منزل انتہائی بھیانک ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر اپنے اسلام کو کامل کرنا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان کامل بننا چاہتے ہو، اگر تم اپنے اسلام کو کامل دیکھنا چاہتے ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک وبا آئی، اس وبا کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں کے تیور کس طرح بدلے؟ ہم نے علماء کی توہین کرنا شروع کر دی، ہم نے مساجد کی توہین کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ہم نے شاعر اسلام کی توہین کرنا شروع کر دی۔ خدا نہ خواستہ جو شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا، ہم نے اس پورے خاندان سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ یہ مسلمان کا طرز زندگی ہے؟ مسلمان اسے کہتے ہیں، مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ حالت جنگ ہے اور جان لبوں پر ہے، حالت جنگ ہے اور جان لبوں پر ہے، اور العطش اور العطش کی آواز ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاسا ہوں پیاسا ہوں، پانی پلاؤ۔ پانی کا کٹورا لبوں تک آتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے العطش العطش، میں پیاسا ہوں، پیالہ پانی مجھے پلاؤ۔ وہ جس کی جان لبوں پر ہے پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے پہلے میرے مسلمان بھائی کو پانی پلاؤ، پہلے میرے مسلمان بھائی کو پانی پلاؤ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حق ہیں، چند حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ اس وبا کے آنے کے بعد ہم نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج مخلوق مان رہی ہے، خالق نہیں مان رہا، کیونکہ مخلوق اپنی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب نے یہ موقع دیا تھا، رب نے یہ موقع دیا تھا اپنے آپ کو بدل لو۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ حالات کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے؟ کبھی اس کی طرف ہم نے توجہ دی؟ آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے ایمان والے کے درجات کو بڑھانے کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے آزمائش آتی ہے، درجات کو بڑھانے کے لیے پریشانی آتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ کس کے درجات بڑھتے ہیں؟ کس کا مقام بڑھتا ہے؟ کس کا رتبہ بڑھتا ہے؟ اس کا رتبہ بڑھتا ہے جو ان آزمائشوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کے لیے وہ آزمائش رحمت بنتی ہے۔ لیکن جب سے یہ آزمائش کی گھڑیاں آئیں، ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے رجوع سوشل میڈیا پہ چلا گیا۔ سارا دن اور ساری رات نوجوان سوشل میڈیا پہ وقت گزار رہا ہے۔ یہ نوجوان کیا جواب دے گا حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
باتیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن میرے دوست ہے حقیقت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا جو تیور ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کافر کرتے کرنے دو، ہندو کرتے کرنے دو، سکھ کرتے کرنے دو، ان کے مذہب کی تو یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے مذہب کی جو تعلیم تھی اس پر عمل کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس پر عمل کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی سے کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی کوئی نہیں۔ یاد رکھ لینا، ہم نے ہمیشہ رہنا ہوتا نا یہاں دنیا میں، مجھے آج یاد ہے یہاں کئی چہرے ایسے ہیں جو آج مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن گزشتہ 27ویں شب کو وہ اس مسجد کے اندر نظر آ رہے تھے۔ کہاں چلے گئے وہ وہاں چلے گئے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی وہاں جانا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آزمائش کو بھیجا تھا۔ اے لوگوں، شاید تم اس آزمائش کے اندر ہی میری طرف رجوع کر لو، لیکن ہائے افسوس ہم نے کیا کیا کہ اس آزمائش کو کہیں ہم نے مذاق بنا لیا، اس آزمائش کو کہیں ہم نے صرف باتوں تک محدود رکھا۔ اس آزمائش کے اندر تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اعمال جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کیے وہ اس آزمائش کے اندر کرتے۔ ایسے حالات کے اندر ہمارے سر سجدوں سے نہ اٹھتے، ہم دعائیں مانگتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے نہ ذوق بدلا نہ شوق بدلا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر کہتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ بے شک انسان جو ہے اپنی عادات کی وجہ سے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اے اللہ، سارے انسان تو ایسے نہیں ہوں گے نا، کچھ تو ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا۔ خود فیصلہ کریں ہم، کیا رمضان کے اندر ہم اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے؟ ٹھیک ہے، بزرگوں کو منع کیا، بچوں کو منع کیا، احتیاطی تدابیر کے اندر جائز ہے کہ وہ نہ آئیں، لیکن نوجوان ساری رات دکانوں پر بیٹھے، بازاروں کے اندر بیٹھے رہے، چوک چوراہوں پر بیٹھے رہے، اور رمضان تو جا رہا ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ تو رخصت ہو رہا ہے، یہ تو اپنی منزل کے قریب چلا گیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان کے اندر کیا کیا۔ رب کہتا ہے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان پر ثابت قدم رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ ہم اپنے محاسبہ خود کریں، ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے اور ہمارے نیک اعمال کس نہج پر ہیں۔ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے، ہم نے کتنے نیک اعمال کیے؟ رب جو کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے بندو، رمضان تو گزر گیا، رمضان تو گزر گیا، ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے اور نیک اعمال کتنے، نیک اعمال کتنے۔ اور پھر فرمایا رب نے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو حق بات کی تلقین کرتا رہا اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، اور انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر دوسرے کی کامیابی کے خیال نہ ہو۔ باپ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اولاد کی فکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایمان
کا دعویٰ ہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے ہیں. کبھی سوچا کہ میں نے اپنی اولاد کو حق بات کی تلقین کی؟ میں نے اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کی؟ یہ منبر پر بیٹھ کر میری گفتگو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. میں آمنوا وعملوا الصالحات بیان کر کے چلا جاتا، یقین جانیے میں کل قیامت کے دن جواب دہ ہوتا کہ جب تک کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تلقین نہ کرتا. یہ میرا فرض منصبی ہے. مجھے یہ منصب جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بھی تشریح کروں. کیا آج تک ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے تعلق والوں کو وتواصوا بالصبر کہا، حق بات کی تلقین کی؟ اگر نہیں ہوا ایسا تو خدارا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم حق بات کی تلقین کا مشن لے کر چلیں اور صبر کی تلقین کا مشن لے کر چلیں. اپنی اولاد کو خاص طور پر، اپنے گھر والوں کو خاص طور پر ان دو چیزوں کا عادی بنا دیں. پھر جا کر ہمارا اس مجلس میں آنا کامیاب ہوگا. پھر پتا چلے گا کہ ہاں ہم مجلس میں گئے تھے، ہم ختم قرآن کی تقریب میں گئے تھے. آج کی تقریب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں اپنی زندگی کے تیور اور شوق کو بدلیں اور اس پیغام کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں. پتہ نہیں زندگی کی کب تک بہاریں ہیں، چلے دنیا کے اندر یہ کام کر کے تو چلے جائیں نا، یہ کام کر کے تو چلے جائیں تاکہ ہماری اخروی زندگی اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرما دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے، سب سے بہترین ہے وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ اس پورے لاک ڈاؤن میں ہم نے کتنا قرآن سیکھا ہے، اس پورے لاک ڈاؤن میں ہم نے کتنا قرآن سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تم قرآن سیکھو اور سکھاؤ. قرآن سیکھو اور سکھاؤ. اور قرآن سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآنی احکامات کو سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں اور پھر ان احکامات کو آگے تک پہنچائیں. اور پھر یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن سیرت مصطفیٰ ہے. قرآن سیرت مصطفیٰ ہے. جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اس نے سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیا. جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اس نے کتاب ہدایت کو اپنا راہ نجات سمجھ لیا. جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اس نے کتاب اللہ کا کلام مان لیا. آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں. بس میری اتنی سی التجا ہے آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی بیٹھتے ہیں بات چلے بس کافی ہو گئی بات چلے. ہم قرآن بھی سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں اور عالم آخر اللہ رب العزت سے یہ مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور اس قرآن کی نسبت پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی، لیکن دعا سے پہلے توبہ کے چند اشعار پڑھے جائیں گے اور اسی دوران جو ہے آپ اپنی آباد اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. شیرینی بھی تقسیم کی جائے گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی. بس جو جگہ بھائی عمران بھائی بس آ بھی بیٹھ گئے ان کو بھی کہہ دیں جو ساتھی جس جگہ پر بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی.
اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جان سوز دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو گزری تمام عمر میری راہ اولاد میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں سارے عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو سب کی توبہ قبول ہو عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی لیکن یہ حال اب ہے کہ باری ہے زندگی توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو سب کی توبہ قبول ہو میں ہوں گناہگار میں ہوں گناہگار مگر تو ہے کریم میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے عظیم میں ادنا ہوں حقیر مگر تو ہے قدیم توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو سب کی توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو سب کی توبہ قبول ہو میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس اس کو نہ کوئی خوف ہے اس کو نہ کچھ ہراس ہوگا نہ زندگی میں کسی وقت
تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ انتہائی دل جمی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، کیونکہ آج مانگینا، آج اگر دعا نہ مانگے تو پھر کب مانگو گے؟ رمضان کے دن اور نور لمحات کے اندر بھی اگر رب سے نہ مانگا تو پھر اے حضرت انسان سوچ کہ پھر کب مانگے گا؟ آج مانگنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں مایوس نہیں ہوگائے گا۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھ کر میرے دوستوں دعا مانگنی ہے، اور جتنی عاجزی ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خشوع نصیب فرمائیں گے، اور دعا جو ہے بے شک سے قبولیت پا جائے گی۔ دوران دعا صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ دوران دعا صرف اور صرف رب تعالیٰ کے حضور ہی اپنی توجہ رکھنی ہے، اور اس طرح مانگنا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک بھوکا فقیر ہو، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہو، تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کسی دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہاں سے مانگتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ بھوکا ہو اور وہ بچہ تڑپتا ہے، وہ بچہ تڑپتا ہے، بھجکتا ہے، روتا ہے، اس طرح اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور سنے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے۔ اللہ کو نے خود ہی تو کہا ہے کہ مجھے پکارنا۔ اللہ آج ہم سب آ بیٹھے ہیں تجھے پکارنے کے لیے، تو اللہ رب العزت سے جب اس طرح مانگیں گے تو اللہ ہماری جھولیوں کو ضرور بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ ہماری جھولیوں کو ضرور بھرے گا۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ جتنی عاجزی ہوگی، الفاظ میرے ہیں، عاجزی آپ کی ہے، میرے اندر ریاکاری دکھلاوا سارا کچھ ہو سکتا ہے، ہر عیب میرے اندر موجود ہے، پر آپ لوگوں کے اندر تو اخلاص ہے نا۔ تو آج آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آج آپ نے رب کو منا کے اٹھنا ہے، رب کو منا کے اٹھنا ہے، رب کو آج راضی کر کے جانا ہے۔ ان حالات سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ان حالات سے صرف اللہ ہی نکالے گا، کوئی اور حکومت نہیں نکال سکتی۔ انشاءاللہ جب آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور مانگیں گے نا، تو اللہ رب العزت، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں لٹائے گا، مایوس نہیں لٹائے گا۔ بس عاجزی شرط ہے، انکساری شرط ہے۔ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو سامنے رکھیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استحضار اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا رب بيت العتيق. اللهم يا رب بيت العتيق آخذ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والفضل والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. فاعف عنا يا غفور. فاعف عنا يا غفور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ اے ارحم الراحمین اے ذا القوة المتین اے ذا الجلال والإکرام. اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے رازق اے ہمارے پالنہار اللہ اے ہمارے پالنہار اللہ اے ہمارے پالنہار اللہ اے ہمارے عالموں کے باوجود ہم پر اپنے انعامات کی بارش کرنے والے اللہ. اے اللہ جی اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. اے اللہ
ہم تیرے کس کس انعامات کو بیان کریں اللہ، ہم تیرے کس کس انعام کو بیان کریں۔ اے اللہ تو نے عالم ارواح کو جب پیدا کیا مولا تو نے روح کو تشکیل دیا، مولا تو نے ہماری روح کو پیدا کیا اللہ، اس وقت تو نے ہماری روح کا انتخاب کیا اے اللہ، پھر اس کے بعد تو نے ہمیں عالم بدن میں منتقل کر دیا، ہم ماں کے پیٹ میں آئے مولا، ان اندھیروں کے اندر تو نے ہماری کتنا خیال رکھا اے مولا، تو نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری بہترین تخلیق کی اے اللہ، تو نے ہماری بہترین تخلیق کی اے اللہ، ہمیں خوبصورت جسم عطا کیا اے اللہ، تو نے ہمیں خوبصورت جسم عطا کیا، ہمارے ہر عضو کو صحیح سمت میں لگایا، پھر مولا ایک عرصہ تک تو ہماری ماں کی پیٹ کے اندر پرورش کرتا رہا اے مولا، پھر عالم بدن کے اندر سے تو نے ہمیں عالم دنیا میں منتقل کیا اے مولا، ہماری ماں نے زندگی اور موت کی کیفیت میں مبتلا ہو کر ہمیں جنم دیا اے اللہ، اس ماں کے دل میں ہماری محبت تو نے پیدا کی اے اللہ، پھر جب ہم اس دنیا میں آئے مولا کائنات، ماں کی گود کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی، یہ تیرا انعام ہوا کہ اول وقت ہی کے اندر ہمارے کانوں کے اندر تیری توحید کا نغمہ گایا گیا اللہ، ہمارے کانوں میں تیری توحید کا پرچار کیا گیا اے مولا، یہ انتظام کرنے والا بھی تو اے اللہ، پھر تو نے ہماری ماں کے دل کے اندر ہماری محبت کو پیدا کر دیا اے اللہ، بچہ روتا ہے، بچہ بھٹکتا ہے، ماں اس کی بولی کو سمجھتی ہے اے مولا، بچہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا پر ماں بچے کے رونے پر سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے اے مولا، اس ماں کو یہ علم کس نے دیا؟ تو نے دیا مولا، تو نے دیا تاکہ ہماری صحیح معنوں میں پرورش ہو سکے، صحیح معنوں میں پرورش ہو سکے، پھر مولا تو نے ماں کی گود میں ہماری خوراک کا انتظام کیا، پھر مولا تو نے ہمارے والد کو اللہ ہماری پرورش کی محنت کے لیے انتخاب کر دیا، اور ہمارا والد اللہ اپنی ہر خوشی کو قربان کرتا چلا آیا مولا کائنات، میرا ہر ساتھی اس سارے تصور کو اپنے ذہن میں رکھے، سارے تصور کو اپنے ذہن میں رکھے اور آگے چلتا جائے، دیکھ تو صحیح میرے دوست، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، پھر دنیا کے پیٹ میں آئے، ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ باپ کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ اپنے لڑکپن کا دور میں لڑکپن کے اندر قدم رکھا، ماں باپ اپنی ہر خواہش کو ہماری خواہش پر قربان کرتے چلے گئے، اے میرے دوست سوچ کو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ تو ہر نقصان کرتا چلا گیا، پر کبھی تیرے ماں باپ نے تجھے گھر سے نہیں نکالا، ان کے دل کے اندر محبت کس نے پیدا کی؟ رب نے پیدا کی، وہ رب تجھے دیکھتا رہا، پھر تو نے جوانی کے اندر قدم رکھا، لڑکپن کے بعد تو جوانی کے دور میں آیا، احکام کا مکلف بنا، اے حضرت انسان سوچ کو صحیح، آج دیکھ تو صحیح، اپنا محاسبہ خود کر کہ جب سے ہم احکام کے مکلف بنے ہم نے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا، اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، پھر وقت گزرتا چلا گیا، رب ہمیں نعمتیں دیتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، رب ہمیں نعمتیں عطا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ رمضان آیا، ہم اس قابل نہ تھے کہ اس رمضان تک پہنچتے، رب نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان کا موقع دیا، رمضان عطا کیا، آج 27ویں شب ہے، ان 27 شبوں کے اندر تیرے کتنے آنسو رب کی بارگاہ میں بہے ہیں، تو نے کتنی بار رب کو راضی کرنے کی جستجو کی ہے، تو کتنی مرتبہ رب کی طرف پلٹا ہے، تو کتنی مرتبہ رب کی طرف آیا ہے، آج دیکھ تو صحیح وہ رب کتنا
اللہ ہم نے تیری توفیق اور تیری کرم سے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے نا، مانا کہ ہمارے بڑے گناہ ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، بڑی لغزشیں ہیں، اور مولا آج ایک معصوم بچے کی طرح تیری بارگاہ میں فریاد کرنے آئے ہیں۔ اللہ آج ایک بچے ہوئے بچے کی طرح تیری بارگاہ میں مانگنے آئے ہیں۔ اللہ کوئی اور کر نہیں ہے یہاں سے ہمیں ملے گا، اللہ کوئی اور کر نہیں ہے یہاں سے ہماری رائے ہموار ہوگی، اللہ کوئی اور کر نہیں ہے جہاں سے ہمارے حالات سدھریں گے۔ اللہ تیرے در پر آئے ہیں، اللہ تیری رحمت
کرتے ہیں یا اللہ میری توبہ 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 اے مولا تو ہماری توبہ قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ ساری امت کے گناہ معاف فرما دے ساری امت کے گناہ معاف فرما دے ساری امت کے گناہ معاف فرما دے اے اللہ ساری امت پر رحم فرما دے ساری امت پر کرم فرما دے ساری امت پر فضل فرما دے اے مولا کائنات اے ارحم الراحمین اس وقت جب تجھ سے مانگ رہے ہیں نا مولا ہر وقت پریشان کرو ہر طرف پریشانیوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں مولا تجھ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے کمال رحمت اور کمال کرم سے اللہ سارے پریشان حال پریشانیوں کے اللہ دور فرما دے اے اللہ سارے پریشان حال پریشانیوں کو اللہ جتنے بھی جہان کی کوئی بھی پریشان حال ہے اے مولا حاضرین مجلس میں سے جو کوئی پریشان ہے اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو بھی دوست احباب پریشان حال ہے اے اللہ تو کمال کرم اور کمال رحمت سے اللہ ان سب پریشان حال پریشانیوں کو اللہ کو رحمت اور سکون میں تبدیل فرما دے رحمت اور سکون میں تبدیل فرما دے مشکلات کو حل فرما دے مصیبتوں کو دور فرما دے اے اللہ بڑا بابرکت موقع ہے بڑی بابرکت مجلس ہے تکمیل قرآن کا موقع ہے اے اللہ تیرے حبیب کے امتیوں نے اس مسئلے پہ کھڑے ہو کر قرآن سنایا ہے نا ایسے مشکل حالات کے اندر اللہ میرے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے اطلاع ہو سکتا ہے مولا جن الفاظ نے قرآن سنا اور سنایا ان کی مقدس زبانوں کی عظمت کا تجھے واسطہ کہ مولا ان کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما لینا ان کے سننے کو قبول فرما لینا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا اللہ اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کی برکت سے اللہ کو ہمارے حال پہ رحم فرما دینا کرم فرما دینا فضل فرما دینا اے مولا اس قرآن کی برکت سے سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اے اللہ جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے ہسپتالوں میں ہے گھروں میں ہے حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہے اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب بہن بھائی ماں باپ حیث و قاری اساتذہ بیمار ہیں اے اللہ بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا اللہ تو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے اللہ جس نے بھی بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا مولا تو سب کے بارے میں جانتا ہے اے اللہ کا عالم اے ذوالقوت المتین تو اس قرآن کی برکت سے اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما شفا عاجلہ نصیب فرما شفا مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو اللہ کو اس رات کی عظمت کا واسطہ کہ اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے اے مولا آج کی رات کی برکت سے اس لمحے کی برکت سے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب بہن بھائی عزیز و قاری اساتذہ جاننے والے نہ جاننے والے جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا ان سب کی قبروں کو تو حد نظر کو شہدا فرما دینا اور خصوصیت سے دعا فرمائیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرمائیں اے اللہ تجھے اس قرآن کی عظمت کا واسطہ اے اللہ تجھے اس قرآن کی عظمت کا واسطہ اے اللہ تجھے حبیب مصطفیٰ کی عظمت کا واسطہ اے اللہ تجھے آج کی رات کی عظمت کا واسطہ اے اللہ تجھے ان ایک لوگوں کی اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی عظمت کا واسطہ اے مولا تجھے جن حفاظ نے قرآن سنا اور سنایا ان کی معصوم زبانوں کی عظمت کا واسطہ کہ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ ذریعے سے چلے گئے اللہ ان کو پر جنت نصیب فرما ماں باپ کے لیے ماں باپ کو سکتا ہے تو ہم نہ کہتے جن کے ماں باپ سے ہوئی ہے
تیری آج پیڑ میں انتظار ہے خدا ہم میں سے جس کسی کے بھی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اے مولا جس کسی کے بھی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے مولا خدا تو نے کرم کرو جنت نصیب فرما اللہ تو ہمارے ماں باپ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بار بنانا اللہ وہ ماں جو ہمارے بچپن میں رونے کرتی تھی وہ باپ جس نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی مشقتیں برداشت کی خدا آج دنیا میں نہیں ہے نا خدا آپ کیا دے سکتے اب تو ان کی ایک انسان کا دنیا میں نہیں چھلا سکتے میرے باپ نے میری طرف سے محبت کی ایک نگاہ کا دیکھا تھا میں اس انسان کو دنیا میں نہیں چھلا سکتا بولا بچہ مانتا ہوں بولا ہمارے ماں باپ کو اس دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں اعلیٰ کے لیے میں جگہ دینا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمانا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمانا اے مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما اللہ آپ کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ آپ کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرما اللہ آپ کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرما اور اے مولا آج ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما انہیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ان کا سایہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا اے مولا الہیات اے ارحم الراحمین اے ذی القوت المتین اے ذی الجلال والاکرام تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ مولا ہم میں سے جو بھی صاحب اولاد ہیں اے مولا تو ہماری اولادوں کو لے کر فرما بردار بنا دینا اللہ ہماری اولادوں کو لے کر فرما بردار بنانا ہماری اولادوں کو لے کر فرما بردار بنانا اے اللہ ہم میں سے جو بھی صاحب اولاد ہیں اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنانا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دینا صدقہ جاریہ بنا دینا صدقہ جاریہ بنا دینا اور خصوصی سے دعا فرمائیں اے اللہ اولاد کے فتنے سے حفاظت فرمانا اولاد کے فتنے سے حفاظت فرمانا اولاد کے فتنے سے حفاظت فرمانا اے مولا اے احکم الحاکمین اے ذی القوت المتین دعا کی قبولیت کی گڑیاں ہیں جو سے مانگتے ہیں مولا تو ہمارے اس ملک پاکستان میں رحم فرما اے اللہ اس وقت کو جو وبا نے گھیر رکھا ہے اللہ اس وبا کو جڑ سے ختم فرما دے اللہ اس وبا کو جڑ سے ختم فرما دے اس وبا کو جڑ سے ختم فرما دے اللہ اس ملک کے اندر اس وقت اس وبا کی اے اللہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے مولا کائنات جو محکمے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جو ڈاکٹر ہیں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اسی طرح مولا جو لوگ بھی اے مولا اس بیماری سے بچاؤ کے اے اللہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مولا جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالی کو سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اور اے اللہ کو ہم سب کی جان مال عزت آبرو و ایمان کی حفاظت فرمانا اے اللہ یہ جتنے ماں باپ یہاں تشریف لائے اللہ اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمانا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمانا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمانا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمانا اللہ ان کے عزیز و اقارب کی حفاظت فرمانا اے مولا اس مجلس کے اندر معتکفین بھی ہیں اللہ تو ان کے اعتکاف کو قبول فرما لینا اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرمانا اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے تو ہمارے حال پہ رحم فرما دینا خصوصی سے دعا فرمائیں آج بھی اور ان کی صحیح کے ساتھ دعا فرمائیں بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے اللہ تو سارے کاروباری حضرات کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمانا اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمانا
ईमान की हिफाजत फरमाना, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाना, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाना। ऐ अल्लाह के जितने आमाल यहाँ मौजूद हैं, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, लोग बड़ी तरह मुतवज्जे हैं, मौला तो सबकी हाजतों को पूरा फरमा, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाना, ऐ अल्लाह सबकी इंतजाम को सुन ले, ऐ मौला सबकी झोलियों को भर दे, अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे, ऐ मौला किसी को मायूस न लौटाना, अल्लाह किसी को खाली हाथ वापस न लौटाना, ऐ मौला सबको अल्लाह झोलियां भर भर कर लौटाना, ऐ मौला तो सबकी दुआओं को कबूल फरमाना और खुसूसी ऐसे दुआ फरमाए दुआ की कबूलियत की घड़ियां है। ऐ अल्लाह जिन कारी साहब ने सुनाया और जिन अल्फाज में सुना, अल्लाह इनके सुनने और सुनाने को कबूल फरमाना, अल्लाह इनके वालिदैन को जज़ाए खैर नसीब फरमाना, इनके असातिज़ा को जज़ाए खैर नसीब फरमाना। अल्लाह जिस मस्जिद में खड़े होकर इन्होंने सुना और सुनाया, अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखना, अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखना, अल्लाह इस मस्जिद के साथ ताअवुन करने वालों की जिंदगियों में बरकत अता फरमाना। ऐ अल्लाह इस मस्जिद के जो मुंतज़िरीन हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाना, अल्लाह इस मस्जिद के साथ जो पड़ोसी हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाना। ऐ मौला इस मस्जिद के साथ जो लोग मोहब्बत रखता है, अल्लाह तो सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाना, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाना और खुसूसी ऐसे दुआ फरमाएं, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ फरमाएं। बड़ा मुश्किल वक्त है, दुआ ये फरमाएं, ऐ अल्लाह तो हरीमैन शरीफैन के रास्ते खोल दे, अल्लाह हरीमैन शरीफैन के रास्ते खोल दे, अल्लाह हरीमैन शरीफैन के रास्ते खोल दे, अल्लाह हरीमैन शरीफैन के रास्ते खोल दे। अल्लाह हज और उम्रा करने के लिए लोग बेताब हैं, तड़प रहे हैं, तेरे घर की हाजिरी के लिए लोग तड़प रहे हैं। मौला तो अपने घर के दरवाजे खोल दे, अपने घर के दरवाजे खोल दे, अपने घर के दरवाजे खोल दे। अल्लाह इन मसाजिद की रौनकों को लुटा दे, अल्लाह इन मसाजिद की रौनकों को लुटा दे। ऐ मौला इन मस्जिद की रौनकों को लुटा दे, ऐ मौला इन मस्जिदों को फिर से अल्लाह बारोक बना दे, अल्लाह इन मसाजिद को फिर से बारोक बना दे। ऐ मौला आने वाले दिनों के अंदर तो हर तरह से हिफाजत फरमा, हर तरह से हिफाजत फरमा, हर तरह से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसी ऐसे दुआ फरमाए, कहते हैं जिसके लिए दुआ करने वाला कोई हो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अभी पिछले दिनों हमारे इस मोहल्ले में एक साहब इंतकाल कर गए, एक साहब इंतकाल कर गए। ज़ाहिरी तौर पर वो मखलूक हाल थे, ज़ाहिरी मजदूर थे। दुआ ये फरमाए, चौधरी जावेद उनका नाम था, दुआ ये फरमाए, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए दुआ करने वाला कोई हो। अल्लाह 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 वो जैसे कैसे भी थे, तेरे घर के करीब से गुजरते थे, वहाँ तेरे घर की तरफ उन्होंने देखा होगा, इस मोहल्ले के लोग फर्द थे। अल्लाह मैं आज उनके लिए दुआ करता हूँ, इस मजमे को लेकर दुआ करता हूँ, इस नीयत से कि हो सकता है मेरे मरने के बाद में मुझे कोई दर्द रख ले, अल्लाह हो सकता है मुझे भी किनार रखे। मौला तो हमारे उस बुजुर्ग को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाना, अल्लाह उस बुजुर्ग को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम नसीब फरमाना। और इसी तरह हमारे बुजुर्ग नमाजी हाजी अख्तर साहब गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ थे, मस्जिद से बड़ी मोहब्बत करने वाले, मस्जिद से बड़ी मोहब्बत करने वाले, इस साल रोना रहे। इसी तरह हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका इज़्ज़त और तारीफ इस दुनिया से चले गए, सबके लिए फिर से दुआ फरमा ले। ऐ मौला तू सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाना, सबकी कब्रों को ताक़े नजर से कुशादा फरमाना। ऐ मौला हम सबको ताक़े आखिर दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाना, दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह ये जितने नौजवान आए हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। इन्हें दीन से जो मोहब्बत का जज्बा है, अल्लाह इन्हें इस जज्बे के सदक़े जज़ाए खैर नसीब फरमा देना। अल्लाह ये बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। अल्लाह बच्चे भी मौजूद हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। अल्लाह इसी तरह हम सबको प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहने की तौफीक नसीब फरमाना। और अल्लाह जब तक जिंदगी है तो दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाना, दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाना। अल्लाह
فرمانا. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جانے کوثر نصیب فرما دینا. اے مولا جب تک زندگی کے لمحے ہیں تو جانتا ہے نا, اور خصوصیت سے ایک دعا یہ بھی فرمائیں, اے اللہ پورے رمضان کے اندر اے اللہ ہمارے چند نوجوان مسجد کے باہر مسجد کی حفاظت کے لیے, نمازیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے. اے اللہ جہاں جہاں بھی نوجوانوں نے مساجد اور نمازیوں کی حفاظت کی, اے اللہ چاہے وہ مسجد کی نمازی تھے یا ہمارے پولیس کے بھائی تھے, اللہ تو سب کی اس عمل کو قبول فرما لینا. اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمانا. اللہ انہوں نے نمازیوں کی حفاظت کی, اللہ تو ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا, ان کی جان کی حفاظت فرمانا. اور اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں تو جانتا ہے نا تجھ سے مانگتے ہیں مولا, جب تک ہم زندہ رہیں مولا ہمیں اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا, اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے در سے مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا. اور اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کسی کی کوئی خواہش ہے, ایک تمنا ہے, جائز مقاصد ہیں, اللہ جمیل مقاصد ہیں, اے اللہ تو سب کو جمیل مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ سب کو جمیل مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما. ہماری مسجد کے آبادی کا خیال رکھنے والے میرے بہت بڑے محسن, میرے بہت بڑے محسن بھائی زبیر صاحب کے والد محترم عبدالشکور چودھری صاحب بیمار ہیں, گھر میں علی ہیں, ان کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیں. محسنین کو کبھی بلانا نہیں چاہیے, جو محسنین کو بلا دیتا ہے اس سے بڑا بے فیض کوئی نہیں ہوتا. ہم اپنے محسنین کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اے مولا ہم اپنے محسنین کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں, اے اللہ تو خاص طور پر چودھری صاحب کو اور اسی طرح اس مسجد کے ساتھ جو جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں مولا تو سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا. اللہ ان کا سایہ صحت عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پر تاج سلامت رکھنا. اور اے اللہ جب ہم سب کا وقت آخر ہو, نظر کا عالم جاری ہو, اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.